آیت نمبر 54 وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اسے خالص اپنا معاون بناؤں گا۔ یہاں میں ہمیں بادشاہ کی جو سمجھداری سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ وہ سمجھ گیا ہے کہ جیل میں بیٹھا ہوا یہ انسان بہت قابل انسان ہے، مجھے اس سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے۔ کسی سے انڈائریکٹ بات کرنے میں اور ڈائریکٹ بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، یہ فرق بادشاہ کو سمجھ آ چکا ہے، اور وہ یہ بھی جان چکا ہے کہ وہ قابل انسان ہے، لہٰذا اس سے ڈائریکٹ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، اور جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آتے ہیں تو بادشاہ ان سے باتیں کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ آج سے آپ ہمارے پاس بڑے مرتبے والے بھی ہوں گے اور آپ کے اوپر پورا پورا اعتماد بھی کیا جائے گا۔ یہاں پہ بڑی اہم بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جن لوگوں کو ہم دور سے دیکھتے ہیں یا جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، تو جب ہم ان سے ملتے ہیں تو کیا ہمارا وہی معیار باقی رہتا ہے؟ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سن کے جو چیز بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ملنے کے بعد وہ چیز اتنی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے، وہ انسان اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو بعض اوقات آپ نے سنا ہوتا ہے، جب آپ ان سے ملتے ہیں تو وہ سننے سے بھی کہیں زیادہ بہترین ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ جب وہ ان کی قابلیت سے متاثر ہو کے بادشاہ یوسف علیہ السلام کو ملتے ہیں تو ملنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ انسان تو بہت قیمتی ہے، تبھی فوراً ایک عہدہ جو ہے یوسف علیہ السلام کو آفر کیا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ عہدہ بہت بڑے مرتبے والا ہوگا، اس کا رینک بھی بہت ہائی ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ آپ کو عزت بھی دی جائے گی، کیونکہ ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں کے پاس عہدہ ہوتا ہے مگر عزت نہیں ہوتی، اور عین ممکن ہے کہ کسی کے پاس عزت ہو مگر اس کے پاس عہدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو رینک بھی ملے گا اور اس کے ساتھ آپ کو عزت بھی ملے گی۔ لہٰذا یہ ایسا عہدہ ہے کہ جس کی ہر کوئی تمنا کرتا ہے کہ جہاں پہ آسانی بھی ہو، عزت بھی ہو اور آپ کا رینک بھی بہت ہائی ہو۔ مگر اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وہ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے۔